غصہ ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے کہ اگر اس ایموشن، اس احساس پر انسان قابو نہ پا سکا تو یاد رکھیے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بڑی خرابیاں ہیں، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں انسانی فطرت میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کو راسخ دیا ہے، مطلب ہماری فطرت میں ڈال دیا ہے، لیکن اسی فطرت کے حصے کو یا فطرت میں وہ چیز ہونے کے باوجود اس برائی کو جب ہم دباتے ہیں تو یاد رکھیے اس کا اجر پاتے ہیں۔ غصہ بھی ایک ایموشن ہے، ایک پارٹ ہے انسانی فطرت کا، لیکن اگر اس کو صحیح جگہ نہیں کنٹرول کیا جائے، صحیح جگہ اس کو ریلیز نہ کیا جائے، مطلب غصہ ہونا چاہیے، اسلام غصے کو کمپلیٹلی حرام، ممنوع، مطلقاً قرار نہیں دیتا، یاد رکھیں، لیکن غصہ کہاں ہو کہاں نہ ہو اس کے لیمٹ سے یاد رکھیں۔ غصہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے، میں اس کے تعلق سے آپ کو کیا بتاؤں، غصے کی بنیاد پہ قتل، غصے کی بنیاد پہ بیوی کو فلاں کر دیا، غصے کی بنیاد پہ طلاقیں دے دی، تو پھر حوالات کی سیر کرا دی بیوی نے کہ مجھے یہ کیا وہ کیا، غصے کی بنیاد پہ۔ تو غصہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ سوال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مرتبہ سے ایک ہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ ہم اس چیز کو تصور میں لائے کہ اللہ رب العزت کے پاس غصے کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کو درگزر کرنے والے لوگوں کے بہت بڑا آخرت میں بدلہ اور اجر یاد رکھیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے غصے کے وقت وہ معاف کر دیتے ہیں، چونکہ لوگ غصے کے وقت بدلے لیتے ہیں۔ تو اسلام ہر ایموشن کو بتاتا ہے کیسے حد میں رکھا جائے۔ ہنسی مذاق ایموشن ہے، اس کو بھی ایک لمٹ، غصہ ایک ایموشن ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، خوشی ایک ایموشن ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، غم ایک ایموشن ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، یاد رکھیے، محبت ایک ایموشن ہے، اس کی بھی لیکن ایک حد ہے۔ اسلام ہر چیز کو اسلام ایک لمٹ دیتا ہے، کنٹرول سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، کیسے کیا جائے اور کیسے نہ کیا جائے۔ ایموشنز کے صرف سائیکولوجیکل ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں، مطلب اس کے ایفیکٹ فزیکل بھی، یاد رکھیں۔ اور غصہ ایک ایسا ایموشن ہے، یاد رکھیے، اگر اس کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا اور وہ غصے کی وجہ سے اگر آپ سامنے والے کو نقصان نہ بھی پہنچا سکے تو اپنے آپ کو تو ضرور نقصان پہنچائیں گے آپ۔ ایک آدمی جوان ہے، غصہ آیا، ٹھیک ہے، ایڈرینلین اس میں ریلیز ہوا، ہارمونز آ گئے، جو غصہ ہوا اس نے کچھ اظہار کر دیا اپنے غصے کا، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کو ایسا غصہ آیا جو نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس غصے میں اس نے کوئی ایکشن لے لیا، تو یا تو دوسروں کو نقصان کرے گا، یا تو اگر کچھ نہیں کیا تو خود کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، مر جائے گا اپنے، چونکہ کیا ہوگا وہ اننیسری جو باڈی کو ہارمونز نہیں چاہیے وہ آئیں گے، ہارٹ بیٹس بڑھتی ہے، غصے میں ہارٹ بیٹ بڑھی، اور غصہ ختم ہونے کے بعد بلڈ پریشر ہائی ہوگا، شوٹ ہو گیا، اس کے بعد آرگنز فیلئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معلوم۔ تو غصہ ایک بہت اچھا ایموشن ہے، یاد رکھیے، اس کی اپنی ایک جگہ ہے۔ ہر ایموشنز کو ہم اچھا اور برا نہیں کہہ سکتے، احساسات ایک الگ چیز ہے، ہمارا احساسات کے آنے کے بعد رویہ کیسا ہوتا ہے، بیہیویئر، وہ اصل چیز ہے کہ وہ اچھا تھا یا برا ہوا، یاد رکھیں۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو آج ہم جس ایموشنز کو ہم لیں گے وہ غصہ ہے، اور اسلام چاہتا ہے سارے ایموشنز جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو لیول تک نہ جائے، ہر ایموشن احساس کو کنسٹرکٹیو لیول تک لا کر اس کو رکھا جائے، اور ساری چیزیں ہنسی مذاق، غصہ، خوش ہونا، غمگین ہونا، سب اس میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہے، یاد رکھیں۔ اب غصہ جیسا میں نے کہا بہت ساری وجہ ہے دنیا میں برائی جرائم ہونے کی، مالی، جانی اور رشتوں کے نقصان کی یہ وجہ ہے۔ غصہ آیا بیوی کو طلاق دے دی، غصہ آیا کسی کے گھر کو آگ لگا دیا، ایک قوم نے دوسری قوم کے گھر جلا دی، غصے کا نتیجہ ہے نا۔ اسی طرح غصہ آیا آپس میں قتل کر دیا، غصہ آیا قوموں نے قوموں کو قتل کر دیا، غصہ آیا فساد کی شکل میں لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا، غصہ ہی تو وجہ ہے۔ کوئی آدمی آپ نے دیکھا ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کے گھر جلا رہے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا، نیچرلی وہ غصہ آئے گا، غصہ آنے کے بعد اس کا آؤٹریج ہی ہوگا، اس کا نتیجہ ہوگا، اس کا اظہار ہی ہوگا کہ لوگ مال جان کا نقصان کریں گے۔ اور غصہ کس لیول تک جاتا ہے جب انسان کا اس کو انسان کنٹرول نہ کرے، تو ہم نے دیکھا مالی اور جسمانی کتنے نقصان ہوتے ہیں انسانیت کے، انسانی جان، خون، عزتیں بہائی جاتی ہے، اور کیا کچھ غصے میں نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن کے پیدا ہوئے بچے کو بھی انسان مارنا پسند کرتا ہے غصے کی حالت، جبکہ عام حالت میں وہ کسی بوڑھے انسان کو ہاتھ لگانا ہی پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے غصہ، بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ اگر اس ایموشنز کا صحیح استعمال کیا جائے تو اچھی بات ہے، جیسا شروع میں نے کہہ دیا غصہ مطلقاً حرام نہیں، یاد رکھیے، کہیں کہیں اس کا آنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان برائی کو اچھائی میں کیسے تبدیل کریں گا، کیونکہ برائی کو دیکھ کے بھی تو غصہ ہی آنا پڑتا ہے نا۔ اس کے دیکھیے اس لیے بولتے ہیں نوجوان جو تبدیل لا سکتے، دوسرا چیز نوجوانوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے، جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اس کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔ اب غصہ کیا ہے تو عام زبان میں کہوں گا غصہ ایک شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے، یہ ایک عام بات کہہ رہا ہوں، خصوصاً نہیں، ایک عموماً۔ غصہ اچھائی کے لیے آئے تو ایک الگ بات، لیکن عموماً جو غصہ ہمارے پاس آتا ہے وہ شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ، یاد رکھیے، جو اللہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسانوں کو کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔
یہ شیطانی وسوسوں میں سے ایک وسوسہ ہے اور اللہ ہی جانتا ہے اس سے انسانیت کو کتنا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے سے بچنے اور اس کا علاج کا طریقہ بھی ہم کو سکھا دیا، یاد رکھیے۔ تو آئیے سب سے پہلے غصے کا علاج ہم دیکھتے ہیں اور باقی ساری چیزیں اس کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ آج کا ہمارا عنوان غصے کا علاج یاد رکھیے۔ تو آئیے غصے کا علاج ہم کیسے کریں گے وہ میں دیکھتا ہوں آپ کے سامنے، اور میں 10 پوائنٹس میں آپ کو رکھوں گا سب سے پہلے غصے کا علاج کیسا کیا جائے۔ 10 نکات میں، اور یہ نکات بہت سرسری رہیں گے، شارٹ میں رکھوں گا تاکہ جلد سے جلد جو ہے بات آپ کے سامنے رکھی جائے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب انسان کو غصہ آ جائے تو اس کے علاج کے شکل میں وہ کیا کریں گا، یاد رکھیے وہ یہ کہ غصہ آ جانے پر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگے گا، یہ سب سے پہلا کام کریں گا، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اس کو غصہ آ گیا، یاد رکھیے، ٹھیک، اور غصہ اس قدر آ گیا کہ اس کا چہرہ لال ہو گیا غصے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، یاد رکھیے اس آدمی کی طرف دیکھا، اور وہ گالی گلوچ بھی کر رہا تھا، سمجھ رہا؟ تو روایت کے الفاظ دیکھیں، 2 آدمی باہمی گالی گلوچ کرنے لگے، ٹھیک، ان میں سے ایک کو غصہ آ گیا اور اتنا غصہ آیا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمے کا علم ہے، اگر یہ آدمی اس کو پڑھ لے جسے غصہ محسوس کر رہا ہے، اسے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے اتنا غصے میں تھا اور ایسی تیز سانس لے رہا تھا جیسے کہ ایک سانڈ جو غصے میں آ جاتا ہے نا تو زمین کی طرف منہ کر کے وہ پیر گھس کے سانسیں چھوڑتا ہے زمین کی طرف، تو اس کو ایک غصہ آتا ہے۔ ایک روایت میں وہ گالی گلوچ کرنے لگے، لڑنے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تیسرے صحابی جو بیٹھے ہیں کہنے لگے، یہ 2 جو لڑ رہے ہیں نا اس میں غصہ آ گیا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، یہ اگر پڑھ لے غصے والا تو غصہ چلا جائے گا، ٹھیک ہے، محسوس کر رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور وہ کلمہ یہ ہے، آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھ لے تو غصہ چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے والا ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، کہ مطلب دوسرے آدمی نے پوچھا وہ آدمی سے، کیا تو جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کہی تھی؟ تو وہ کہنے لگے ہاں، مطلب یہ راوی بعد میں حدیث بیان کر رہے ہیں اور وہ دوسرے سے کراس کنفرم بھی کرے، کیا تو جانتا ہے ایسا ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو کہا تھا، یاد رکھیے، تو غصہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ ہوا، یاد رکھیے، پہلا طریقہ غصے کو ختم کرنے کا، اس کا علاج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انسان پڑھے سب سے پہلے غصہ آ جائے تو، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ غصہ آئے تو آپ یہ نہ کرے۔ اب جو غصہ جس کو آ رہا ہے اور اگر آپ اس کے سامنے کھڑے تو آپ کیا کریں، وہ میں انشاءاللہ 10 نکات کی شکل میں اور رکھوں گا آخر میں کہ ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو مجھے غصہ آیا تو میں یہ پڑھوں، لیکن اگر آپ سامنے والے ہو اور آپ کو غصہ ہے تو میں کیا کروں، آپ کو تلقین کرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی۔ آپ سمجھ رہے نا، مطلب مجھے غصہ آیا تو میں تو یاد رکھنا چاہیے، لیکن میں تو بھول گیا اپنے غصے میں، آپ یاد دلائے، سامنے والا کیا کرے، انشاءاللہ نکات بھی رکھوں گا، بٹ ایک جنرل بات کیا تو فرسٹ کام کیا ہے، پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، غصہ انشاءاللہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا ختم ہو جاتا ہے، اور واقعے میں آپ اس کو غصے کی حالت میں کر کے دیکھیں غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک۔ آئیے دوسرا نقطہ، دوسرا کام ہم کیا کرنا ہے جب انسان کو غصہ ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان اپنی حرکت بند کر دے، کامنس کی طرف چلے جائے۔ آئیے وہ کس معنی میں، آئیے روایت کے الفاظ سنیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، سکون کی طرف جائے، حرکت نہ کرے، کھڑا ہے تو کیا کرے، بیٹھ جائے، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اب اگر اس کا غصہ جو ہے ختم نہ ہو، رفع نہ ہو، دور نہ ہو اس سے، تو وہ کیا کرے، تو بہتر ہے پھر وہ لیٹ جائے سکون کی طرف، حرکتوں کو، ایکشنز کو، موشنز کو ختم کر دینا چاہیے غصے کے ٹائم پر۔ تو دوسرا کام، پہلا کام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دوسرا کام اپنی حرکتوں کو کم کرنا ہے، اور یہی سب ہوتا ہے، غصہ آنے والا سب سے پہلے تو شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، دوسرا کام کیا کرتا ہے، حرکات اور سکنات کو کیا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یا تو سامنے والے کو نقصان کرتا ہے اس میں، یا تو کم از کم اس کو نہیں تو اپنے کرتا ہے۔ دیکھیے کچھ ہاتھ میں تھا تو سامنے والے کو مار دیا، کچھ نہیں تو اپنے کپڑے پھاڑ رہا، اپنی گھڑی کو توڑ رہا، اپنی دیواروں کو مار رہا، اپنی چیزوں کو خراب کر رہا، اپنے سامان کو اٹھا کے پھینک رہا، ہو رہا ہے نا۔ تو حرکت ختم کر دے، کام ہو جائے۔ تو کھڑا ہے تو کیا کرے، بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد بھی غصہ کنٹرول میں نہیں آتا تو کیا کرے، لیٹ جائے۔ یہی کام سامنے والا جب کسی کو غصہ ہے اور وہ تو اس کو پڑھوائے کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان، اور اس کو کیا کرے، وہ ہلچل کر رہا ہے تو بولو ابھی کھڑے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو لیٹ جاؤ، اور غصہ کم نہیں ہو رہا، بیٹھ کے بھی شروع ہے، لیٹ جاؤ۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے انسان لیٹ جاتا ہے اور اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب کھڑا تھا تو بیٹھ گیا، بیٹھا تو لیٹ گیا، تو اپنے ایکشن کو کم کر رہا دیکھیو، تو پھر اس کا غصہ کنٹرول میں آتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ اٹھانا ہے۔ آئیے تیسرا اسٹیپ کیا لینا ہے جب انسان کو غصہ علاج کے لیے غصہ آ جائے تو انسان خاموشی اختیار کرے۔ جو غصے میں اب تیسرا کام یہ کرتا آدمی، بڑ 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 گالی گلوچ، دوسروں کو، اپنے آپ کو، تقدیر کو، کسی کو برا بولتا ہے، پھر
میرے ساتھ ہی وہاں تک ہے، سمجھو اگر وہ غصے کو نیگیٹو پوائنٹ مل رہا ہے، جیسا کہ جو کام نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو غصہ آ رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے اس میں اس کی غلطی ہے، تو کیا کرتا؟ اپنے آپ کو کوستا، یا پھر سامنے والے کو کوستا، یا پھر گالی گلوچ کرتا، یا پھر خاندانی عصبیتوں کو نکالتا، یا پھر ایسے کلمات بولتا ہے سامنے والا چڑ جائے. یہ سب ہوتا ہے. غصہ آیا آدمی نے گالی دے دی، غصہ آیا اس نے اپنے آپ کو کوس دیا، غصہ آیا اس نے نعوذ باللہ کفریہ کلمات ادا کر دی، غصہ آیا اس نے تقدیر کو کوس دیا، غصہ آیا اس نے طلاق بول دیا، غصہ آیا اس نے. تھرڈ کام یہ ہوتا ہے، پہلا ہارمونل ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کنٹرول کریں گے. دوسرا حرکتیں ختم کرنے سے، آپ فزیکل ڈیمیج کرنے سے بچ گئے. تیسرا کام آپ سب، اس کی دیکھیے کوئی ترتیب نہیں ہے حدیث کے اندر، یہ ترتیب میں دے رہا ہوں، یاد رکھیے یہ ترتیب میں دے رہا ہوں. تو آپ بولیں گے کہاں ہے پہلے اعوذ باللہ پڑھے، دوسرا یہ ترتیب یاد ہے. ہو سکتا ہے کوئی پہلے بیٹھ جائے پھر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہو سکتا ہے کوئی لیٹ جائے پھر پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر منہ بند رکھے، تو یہ ڈیپینڈ ہے، یاد رکھیں. لیکن میں ایک ترتیب دے رہا ہوں. تو تیسرا کام انسان زبان سے منہ سے کچھ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ آ جائے تو انسان خاموش ہو جائے، غصہ آیا تو خاموش ہو جائے. اور سامنے والا اگر غصے میں آ جائے تو آپ ہو تو آپ کیا کریں؟ خاموش کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو آئیے حدیث کس طرح سے، حدیث کے الفاظ یاد رکھیے اس طرح سے. اس سلسلہ الحدیث صحیح کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلیم دو، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کو سکھاؤ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو، نفرتیں نہ ڈالو، اور جب کسی کو غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے. غصہ آ جائے تو خاموش ہو جائے. اور اس کو آزما کے دے، غصہ آ گیا آپ کو، آپ خاموش ہو. ابھی لگ رہا ہے اس کو کچھ تو بولنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بڑا آپ کا چھوٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ خاموش ہو گئے سر. خاموش ہونے کے بعد ایک 15 منٹ بعد سوچو کہ اس کو یہ بولنا چاہ رہے تھے آپ، پھر آپ بولیں گے نہیں بہت غلط بولنے والا تھا میں. ٹھیک ہے اس نے غلطی کیا، لیکن وہ اس کو تو ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں یہ سب بولوں. آپ دیکھیے آپ کا پورا معاملہ بدل جاتا ہے اگر آپ صرف تھوڑی دیر بعد ڈیسیجن لیتے ہیں. غصے کی حالت کو چھوڑ کے بعد میں بات کریں آپ. تو غصہ آ جائے تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنا ہے. خاموشی اختیار کر لیں کتنے مسائل حل ہو جائیں گے. آج اکثر طلاقیں کیوں ہو رہی ہے؟ غصے کی حالت میں طلاق لفظ بول دیا، غصہ آ گیا خاموش بیٹھ گئے، کچھ بولنا ہی نہیں ابھی غصے میں، بعد میں بولیں گے جو بولنا ہے، سوچ کر بولیں گے جو بولنا. تو غصہ آ گیا خاموش بیٹھ گئے، دیکھیے کتنی طلاقیں کم ہو جائیں گی. غصہ آ گیا خاموش بیٹھ گئے، کتنے رشتے ٹوٹنے سے بچ جائیں گے. غصہ آ گیا خاموش بیٹھ گئے، کتنے جس کو ہم کہیں گے جانی اور مالی نقصانوں سے ہم بچ جائیں گے. اس لیے غصہ آ گیا، ارے ترے کچھ ہی بول دیا، طاقت تو کچھ نہیں تھی، سامنے والوں نے اتنا پیٹا کہ ہاتھ پیر توڑ دیے. بتاؤ ہو رہا ہے نہیں؟ غصہ آتا خاموش بیٹھ جاتا، عزت بچ جاتی، جان بھی بچ جاتی، نقصان بھی نہیں ہوتا. ہر بات ضروری تو ہے کہ آپ غصہ آئے تو آپ 30 ماہ خان رہیں گے، آپ ہی لوگوں سے بدلہ لیں گے، نہیں. آپ کبھی کمزور بھی ہو سکتے اور آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کی گالی کی وجہ سے، آپ کے برے الفاظ سے سامنے والا آپ کو اتنا تکلیف دے کسی کو انتہا نہیں. غصہ آیا اور آپ نے ایسی انسان سے دشمنی لے لی جس دشمنی لینا نہیں چاہیے تھا، وہ آپ کو زندگی بھر تکلیف دیں گا. غصہ آ گیا رشتہ داری خراب کر لی، بہن بھائی کو کچھ بول دیا، بیوی کو کچھ بول دیا، سسر کو کچھ بول دیا، ساسو کو کچھ بول دیا، فلاں سے رشتہ توڑ لیا، سالی گھر لڑکیا، سب یہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے سب ہو رہا ہے. غصہ آیا بیٹھ گئے، غصہ آیا اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ لیں. آپ دیکھیے اسٹیپس فالو کیجئے، یہ عمل کیجئے، غصہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے بہت تھوڑی دیر کا ایموشن ہے، تھوڑی دیر آتا ہے، کنٹرول لاؤ تو اپنے آپ کو یا سامنے والے کو نقصان پہنچا کے چل جاتا ہے. کبھی نقصان پرماننٹ کر دیتا ہے، کبھی نقصان عارضی ہوتا ہے، تو کبھی ہمیشگی والا ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری یاد رکھیے تیسرا اسٹیپ یاد رکھیے. اسی طرح ایک اور چیز کی جا سکتی ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس لیے میں چوتھا پوائنٹ نہیں رکھ رہا ہوں، اس کو اسی کے اندر ملا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ غصہ آئے تو انسان وضو کر لے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے حالانکہ اس قسم کی روایت ضعیف ہے، لیکن پھر بھی اس میں چونکہ جو الفاظ ہے اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے، یہ بات ہم پہلے بھی روایتوں میں دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں. غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، لہٰذا آگ کو پانی سے بجھاؤ، مطلب غصے کے وقت میں وضو کرو. اور یہ ایک تجربہ یا تجزیہ ہے میرا اپنا، وہ یہ ہے کہ غصے کے وقت اگر کوئی انسان وضو کر لینا تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. کہ تو وضو اپنے آپ میں ایک ایکشن بھی ہے، پانی کے ساتھ ساتھ جو ہے پورا ایک مکمل طریقہ ہے دھونے کرنے کا، جس میں غصہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یا پھر غصے کی حالت میں آپ دیکھیں لوگوں کا تھوڑا پانی پلا دے، غصہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ضعیف روایت ہے، اس لیے میں نے چوتھا پوائنٹ نہیں رکھا، بٹ سوچا جا سکتا ہے. یا ایک جس کو کہیں گے ایک تجزیہ والا عمل ہے کہ ایک انسان تھوڑا سا وضو کر لے، یا ایکشن ہو جاتا ہے، مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے، جگہ بدل جاتی ہے، وضو کی طرف جاتا ہے، وہ ایک ایکشن کرتا ہے، وضو کر کے آئندہ تھوڑا فریش ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا وہ مسئلہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا. اور ویسے بھی وضو کرنے کے بعد تو ظاہر سی بات ہم دیکھتے ہیں اس کے فائدے اپنی جگہ ہیں. وضو ایک مستقل عبادت ہے،
لیکن یہ روایت بہرحال ضعیف ہے، اس لیے میں چوتھا پوائنٹ نہیں رکھ رہا ہوں، تیسرے کے اندر اس کو ملا لیا۔ اب آئیے چوتھی چیز جو کرنا ہے ہم کو کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھی کیا نصیحت کی تھی، وہ نصیحت پر ہم کو کرنا عمل کرنا، مطلب چوتھا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور عمل کیا ہے، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ سوال کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مرتبہ سے ایک ہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو، غصہ نہ کیا کرو۔ انہوں نے کئی مرتبہ سوال کیا مجھے نصیحت کیجیے، ایک آپ نے غصہ مت کرو، انہوں نے پھر بولا مجھے نصیحت کیجیے، کوئی جگہ آپ نے کہا غصہ مت کر، پھر کہا نصیحت کیجیے، ایک ہی جواب آیا آپ کا، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت پہ عمل کیجیے، غصے کو ہمیشہ ٹالا کیجیے، کبھی مت کیا کیجیے۔ میں کیوں بول رہا ہوں معلوم آپ کو، ہمارے پاس غصہ آنا، غصہ دلوانا، غصے کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، آپ سمجھ، آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، غصے کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، تو اس لیے غصہ نہ کیا کرو۔ مطلب ایسا ہوتا اب میں وہاں جاؤں گا، اس نے یہ نہیں کیا ہوں گا تو میں اتنا غصہ کروں گا، پہلے سے پورا پلاننگ ہے۔ آپ غصہ نہ کیا کرو، اور ظاہر سی بات ہے کچھ جگہ تو آپ غصے کو خود لاتے اپنے اوپر، ہے نا۔ اب میں گھر جاؤں گا اور بیوی میرا کام نہیں کریں گی جو میں نے بولا، اب خود ہی اپنے آپ کو آئیڈیلائز کرے غصے، اور میں جاؤ کے ایسا غصہ، ایسا غضب، ایسا یہ ایسا فلاں کرو۔ آئیڈیلائز اس کو بولتا ہے، کسی چیز کو مطلب اچھا سمجھ کے اس جیسا کرنے کی کوشش کر، کبھی نہیں۔ تو آپ سے فرما رہے ہو صحابی غصہ مت کر، غصہ مت کر، غصے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، غصہ کرنے کے بارے میں کبھی اس طرف دھیان ہے، غصہ مت کر۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کہا غصہ مت کرو، پھر پوچھا، ایک ہی جواب ہے غصہ مت۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت پہ عمل کرو، غصہ مت کرو، غصے کو آئیڈیلائز مت کرو، غصے کے بارے میں سوچو مت، غصہ کرنے کی کوشش مت کرو، غصے کو اچھا مت سمجھو، ٹھیک ہے۔ آئیے پانچواں کام جو کرنا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ کہ ہم اس چیز کو تصور میں لائیں کہ اللہ رب العزت کے پاس غصے کے خلاف کام کرنے والے لوگوں کو درگزر کرنے والے لوگوں کے بہت بڑا جو آخرت میں بدلہ اور اجر یاد رکھیے، اور اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے کہ یاد رکھیے غصے کے وقت وہ معاف کر دیتے ہیں، چونکہ لوگ غصے کے وقت بدلے لیتے ہیں، نیک لوگ غصے کے وقت معاف کرتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ شورى سورہ نمبر 42 42 آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں نیک لوگ، اللہ کے نیک بندے، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ غصے کے وقت انسان معاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن نیک لوگوں کی صفت یہ غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صفت کیا، غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بڑی اہم سے علی بن حسین کے واقعات ہے۔ ایک مرتبہ ان کی لونڈی جو ہیں، جو کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے اس زمانے میں، تو فیمیل غلام تھی، وہ پانی ڈال رہی تھی اور وہ نیچے تھے، اور جب اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، سرائی چھوٹ گئی، وہ سیدھا جا کے چہرے پہ لگی، اور چہرے پہ اتنی زور سے لگی خون نکلنا چالو، آپ کو غصہ ہوا اور آپ اٹھ گئے۔ تو اس نے فوراً کہا اللہ تعالیٰ جو ہے غصہ کو پی جانے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کہا میں نے غصہ پی گیا۔ تو کہا اللہ درگزر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کہا میں نے تجھے معاف کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو غصے کے وقت معافی، غلطی کر کے غلام نے اپنی آزادی پالی، سمجھ رہے بات؟ تو غصے کے وقت معاف کرنا یہ اللہ کے برگزیدہ نیک بندوں کی صفت ہے، یا نیک بندوں کی ایک اوصاف میں سے ایک اوصاف یا ایک وصف میں سے ایک وصف ہے کہ وہ غصے کے وقت معاف کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہم کو بھی یاد رکھنا چاہیے، غصہ آ جائے تو سزا دینے کے بدلے اس کو معاف کرنے کی طرف ہو کر، کہ ایک انسان نے غلطی کیا، آپ نے اس کو ایک کام بولے تھے، اس نے اس کام میں غلطی کیا اور غلطی کر دیا، تو آپ اس کو سزا دینے کے بدلے کہ جا یہ کام مت کر، آپ سمجھ رہے؟ اس غلام نے غلطی کیا اور اس کو آزادی مل گئی۔ تو نیک بندے اللہ کی غلطیوں کو یا غصے کے وقت معاف کرنے والے، یہ صفت لانے کی کوشش کیجیے، یاد رکھیے۔ تو معاف کرنے کا اس بات، چھٹا کام جو کرنا ہے وہ یاد رکھیے، وہ یہ غصہ پی جانے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی، یاد رکھیے، یہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر جو 134 تھی 134، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو آسانی کے موقع پر اور تنگی کے موقع پر خرچ کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی صفت کیا ہے، تنگی میں اور آسانی کے وقت خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمائے والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ پھر فرمائے والعافین عن الناس، اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس غلام کا جو واقعہ میں سنا، علی کی جو وہ لونڈی تھی، وہ پورا یہی واقعہ اسی آیت کو اس نے بیس بنایا تھا۔ یہ آیت ہے والکاظمین الغیظ، جب وہ گر گیا علی بن حسین غصے میں، تو اس نے کہا غصے کو پی جاتے اللہ کے نہیں بندے، والکاظمین الغیظ، تو انہوں نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ وعافین عن الناس، اور لوگوں کو عافیت دے تو کہا تجھے میں نے معاف کر دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسنوں کو پسند کرتا تو کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اسی آیت کے بیس پر وہ آزاد ہو گئی، تینوں صفتیں۔
غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں۔ تو حضرت علی بن حسین نے وہی کیا، غصہ پی گئے، اس کو درگزر کیا اور احسان ہی کیا کہ اس کو آزاد کر۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ صفت ہے۔ آئیے اسی طرح ساتواں کام جو ہم کو کرنا، غصہ آ جائے جو علاج کی شکل میں رکھا، وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیجئے کہ حقیقی طاقتور کون ہے، حقیقی مضبوط انسان کون ہے، حقیقی پہلوان کون ہے، یاد رکھیے وہ کون ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں کسی پہ غالب آ جائے۔ آپ نے سوال کیا تم میں کون ہے جو طاقتور ہے یا کون ہے جو سب سے مضبوط ہے؟ کہا وہ جو کسی کو پچھاڑ دے کشتی میں، مطلب ایک بار ڈالے تو چت کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلوان یا طاقتور انسان وہ نہیں جو کسی پر غالب آ جائے، پہلوان وہ ہے جو اپنے اوپر اختیار رکھے غصے کے وقت، اپنے اوپر کنٹرول رکھے غصے کے وقت۔ یہ اصل پہلوان ہے، یہ اصل طاقتور ہے، یہ اصل اسٹرانگ انسان ہے، یا تو اسٹرانگسٹ جس کو بولیں گے۔ تو طاقتور انسان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے جنگ میں یا میدان میں یا کسی چیز میں، بلکہ وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ یاد رکھیں اپنے غصے پر کنٹرول کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، آپ ایک جنگ میں تھے اور دشمن سے آپ کی بہت زبردست لڑائی ہوئی، ایک شخص سامنے تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے اس کو خوب وہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے اوپر چڑھ گئے اور اب اس کو قتل کرنے میں تھے، اس نے تھوک دیا، اس سے پہلے تھوک دیا ایسا لیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے پھر اس کو چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، تو لوگوں نے کہا علی اتنے مشکل سے اس پر تم قابو پا سکے تھے، پھر کیوں چھوڑ دیا؟ تو کہا اس نے مجھ پر تھوک دیا تھا، جب تھوک دیا تھا تو مجھے بہت غصہ آیا، تو میں نے اس کو اس لیے چھوڑ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ذات کے لیے اس کو ختم نہ کر دوں، پرسنل ہو جاتا ہے نہیں، جبکہ وہ جنگ کے میدان میں تھا، اور میدان جنگ میں اگر کسی کو آپ ماریں گے ظاہر سی بات ہے تو وہ ظاہر سی شیطان کے راستے پہ چل رہا تھا، وہ ایک کافر تھا، یاد رکھیے شیطان کے راستے پہ جہنم رسید ہوتا، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس سے اپنے نفس کا بدلہ لے، چونکہ بولے مجھے غصہ آ گیا تھا، اور اگر شاید جب میں قتل کرتا تو اپنی نفس کے لیے کرتا، جبکہ میں اپنی نفس کے لیے نہیں کرنا، اس لیے اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے بات؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو حقیقی پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، حقیقی وہ ہے جو غصے کے وقت کنٹرول کرے۔ اب کون کتنا طاقتور ہے وہ آزمائے کہ غصے پہ کتنا کنٹرول کر سکتا ہے۔ آئیے 8واں پوائنٹ یاد رکھیے، غصہ ضبط کرنے کا بڑا اجر ہے، یاد رکھیے۔ کئی روایتیں الگ الگ، جیسے ایک روایت میں جو شخص اپنے غصے کو ضبط کر لے، ٹھیک ہے، اپنا حق ہونے کے باوجود بھی اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ایسے الفاظ کے ساتھ۔ آئیے ایک روایت اور سنیے، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، وہ ترمذی کی روایت ہے، اور روایت کے الفاظ اس طرح سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص غصہ ضبط کر لے حالانکہ وہ اسے کر گزرنے کی جو ہے طاقت استعداد رکھتا تھا، غصے پہ کنٹرول کر لے حالانکہ وہ اس پہ کر گزرتا، غصے میں جو چاہتا تھا کر سکتا، طاقت تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اختیار رکھتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ وہ جس حور کو چاہے وہ منتخب کر لے۔ جنت کا ایک روایت میں آتا ہے، یا حور کے تعلق سے آتا ہے کہ اسے، اور جیسے حور وہیں ملیں گی انسان کو جو وہ جنت میں ہوگا، تو اس کو حور انتخاب کرنے کا، اس کے خود کی چوائس کا اختیار ملیں گا۔ یہ فائدہ یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے 9واں فائدہ یاد رکھیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے غصے کی حالت میں کبھی بھی فیصلہ نہ لے، کیونکہ غصے کی حالت میں فیصلہ لینے کے نتیجے میں یاد رکھیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو 9واں پوائنٹ ہے، غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرے، یاد رکھیے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ثالث دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ اس وقت تک نہ کرے جب تک کہ وہ غصے میں ہو، اور یہ بخاری کی روایت۔ کوئی آدمی سمجھو ایک تھرڈ پرسن ہے، وہ دو لوگوں فیصلہ کر رہا ہے، تو کہا جب تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ وہ غصے کی حالت میں، مطلب غصے میں تو فیصلہ نہیں کرنا، بعد میں کرنا۔ اب یہ غصہ وہ دونوں پہ آیا ہوگا، یہ غصہ کسی اور وجہ سے ہوگا، فیصلہ نہیں کرنا، تو غصے کی حالت میں ڈیسیجن مت لیجئے۔ آج اتنے فتنے ہمارے پاس ہوتے ہیں، غصے کی حالت میں فیصلہ لینے کا نتیجہ ہے، چاہے طلاقوں کا معاملہ ہو، چاہے رشتوں کے ٹوٹنے کا معاملہ ہو، چاہے باپ بیٹی کے الگ ہونے کا معاملہ ہو، ماں بیٹی کے الگ ہونے کا معاملہ ہو، خاندان ٹوٹنے کا معاملہ ہو، سارے فیصلے غصے میں لیے گئے۔ وراثت کے مسائل ہو، جائیداد کے مسئلے ہو، ہے نا، غصے میں فیصلہ لیا اور رشتہ داری ختم، غصے میں فیصلہ لیا خاندان نے ہکال دیا، غصے میں فیصلہ لیا اپنے آپ کو نقصان کر لیا، غصے میں فیصلہ لیا بیوی سے الگ ہو گیا، غصے میں فیصلہ لیا فنا کر لیا، غصے میں فیصلہ لیا اپنا نقصان کر لیا دنیا اور آخرت۔ کبھی فیصلہ مت لیجیے۔ 9 پوائنٹ یاد رکھیے، اور 10th اور آخری پوائنٹ آج ہم جو دیکھیں گے، یاد رکھیے غصے کے تعلق سے کہ اس کو کنٹرول کیسا کیا جائے، وہ یہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی علاج کے۔ آئیے روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زیادہ غصہ آتا تو اب زیادہ یہ عمل کرتے۔ روایت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، آپ کبھی بری بات گندی بات نہیں کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں آپ لعنت ملامت کرنے والے نہیں تھے، آپ نے کبھی کسی بھی لعنت ملامت نہیں کی، اور نہ گالی دیتے تھے، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ کو بہت غصہ آتا تو صرف آپ اتنا کہہ دیتے اس سے کیا ہو گیا ہے،
اور اس کی پیشانی پہ خاک لگے، اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا۔ پیشانی پہ چاک لگے مطلب آپ پیشانی ایسی سیدھی ہوتی ہے نا، لیکن جب آپ اس کو ٹینشن میں ہوتے اوپر کرتے تو کیا ہوتا، یہاں پورا ایسے ایسے ڈیزائنز بن جاتے، ایک دو لکیریں آ جاتی، سمجھ؟ تو اسے کیا ہو گیا، مطلب آپ جب بہت غصے میں آتے اسے اتنا کہتے کیا ہو گیا اس آدمی کو، ایسے کیوں گیا، بس دوسرا کچھ بھی، مطلب اس کی پیشانی پہ آنکھ لگی، مطلب یہ سوچتا سمجھتا نہیں ہے کہ عقل نہیں ہوتی ہے نا، اتنا کہتے ہیں۔ نہ آپ گالی دی آپ نے کبھی غصے میں، نہ فحش گوئی کی آپ نے غصے میں، نہ کوئی فیصلہ لیتے آپ غصے میں، زیادہ سے زیادہ غصہ ہوتے تو بس اتنا کہہ دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے ہمارے لیے، جب غصہ آ جائے بہت زیادہ تو اتنا کر لیا، زیادہ کیا ہو گیا بھائی آپ کو ایسا کر رہے فلاں ہو گیا، باقی چیزیں یاد رکھی میں نے طریقہ تھا۔ تو اگر انشاءاللہ عزیز ان 10 سٹیپس کو ہم فالو کریں گے تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ عزیز بہت حد تک اپنے غصے پہ ہم لوگ جو ہے قابو یاد رکھیے پا لیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، دوسری چیز دیکھتے ہیں، عموماً غصہ کب آتا ہے یاد رکھیے انسان کو، عموماً غصہ کب آتا ہے، کچھ وہ رکھتا ہوں، یا تو انفرادی طور سے غصہ آتا ہے، یا تو اجتماعی طور سے غصہ آتا ہے، یا تو وہ ذمہ دار ہے تو غصہ آتا ہے، یا تو جس کو ہم کہیں گے وہ لوگوں کا ذمہ دار ہے، حاکم ہے کسی جب غصہ آتا ہے، مطلب انڈیویجول پرسنل غصے کی ایک شکل ہے اور اجتماعی ایک شکل ہے، یا تو میں کسی فرد پہ غصہ کروں گا، یا تو میں ذمہ دار ہوں تو پورے ایک انسٹیٹیوشن پہ یا ایک سسٹم پہ غصہ کرتا ہوں، یہی ہوتی ہے نا۔ تو غصہ عموماً انسان کو کب آتا ہے اور اس میں ہم نے کیا کرنا چاہیے، 2-3 واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں۔ پہلا یاد رکھیے، کوئی اگر آپ کی غلطی کی اصلاح کرے تو اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلا انڈیویجول ہے، میں ہوں اور میں نے غلطی کیا اور کوئی میری اصلاح کر رہا ہے تو جب غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی شکل غصہ کب آتا ہے آدمی کو، میں کچھ کر رہا تھا آپ نے کچھ بول دیا، تو اگر میری اصلاح کا نقطہ ہے تو میں نے کبھی بھی غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ آئی واقعہ کس طرح سے واقعہ سنی، جو ابو سعید مقبری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کو دیکھا کہ وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور حسن اپنے بالوں کا جڑا گردن کے پیچھے باندھے نماز پڑھ رہے تھے، اپنے بالوں کا جڑا باندھے گردن کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہ عموماً یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اس کے بعد کے زمانے لوگ ذرا بڑے بڑے بال رکھتے تھے، لمبے لمبے بال ہوا کرتے تھے، لمبے بولے تو عورتوں جیسے نہیں مردوں کے بال، لیکن عموماً لمبے بال ہوتے تھے، ہے نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتا ہے کہ روایتوں میں آپ کے بال کالوں کے لو تک ہوتے، یا جنگ جہاد کی معاملے میں لمبا عرصہ گزر جاتا تو گردن کے نچلے حصے تک چلے جاتے۔ تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے بال لمبے رہے ہوں گے، اور ظاہر سے لمبے بال وہی رکھ سکتا ہے اس کے بال سافٹ ہو اور نرم ہو، تو ان کے بال سے انہوں نے اس کو باندھ بھی دیا تھا اور باندھ کے پیچھے رکھا تھا۔ تو جب یہ گزرے جو ہے ابو رافع جب وہاں سے گزرے تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بالوں کا جڑا گردن کے پیچھے باندھا تھا، نماز پڑھ رہے تھے تو ابو رافع نے اسے کھول دیا۔ اس پر حسن غصہ ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور ابو رافع کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ابو رافع نے ان سے کہا آپ نماز پڑھیے اور غصہ نہ کیجیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے یہ یعنی بالوں کا جڑا شیطان کی بیٹھک ہے، اس لیے عورتوں کو بھی جڑا باندھ کے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، ٹھیک۔ اور جڑے کی قسم یہاں بھی ہو سکتی، 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 جڑا باندھنے سے منع کیا گیا، ٹھیک۔ تو بہرحال تو آپ نے وہ کیا تھا اصلاح کی، ان کی ان کو غصہ آ، ظاہر سی بات یہ ایک موقع ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور کب آ سکتا ہے، دوسرا یاد رکھیے عصبیت کے ناطے انسان کو غصہ آتا ہے، کسی سے اس کو تعصب ہوتا ہے، سمجھ، تعصب، خاندانی تعصب، نسلی تعصب، جیسا مثال کے طور پر میرے بھائی نے مجھے تھپڑ مار دیا، مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، دوسرے نے کہا اچھا وہ خاندان گائے گا، تعصب کی بنیاد پہ غصہ آتا ہے، سمجھ رہے ہو، کمزور نے کیا تو غصہ آتا ہے، طاقتور نے کچھ کیا تو غصہ نہیں آتا ہے، تعصب کی بنیاد پر، ٹھیک۔ تو آئیے اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں تو لوگ قوم، رنگ، نسل، قبیلے کی بنیاد پر تعصب کرتے ہیں۔ تو آئیے اس تعلق سے ایک بہت لمبی روایت ہے، اس کا بس ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، روایت کا آخری حصہ ہے، اور یہ اور جو عصبیت کے جھنڈے تلے لڑے اور لوگوں کو عصبیت کی طرف بلائے، تعصب کے جھنڈے تلے لڑے اور تعصب کی طرف بلائے، یا اس کا غصہ عصبیت کی وجہ سے ہو پھر وہ مارا جائے تو وہ جہالت کی موت مرا۔ تعصب کی بنیاد پہ بلایا، تعصب کے جھنڈے تلے لڑا، تعصب کی بنیاد پہ لوگوں سے لڑا اور اس پہ مارا گیا تو وہ جہالت کی موت مرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو یہ قسم کہ تعصب کی بنیاد پہ انسان جو ہے دوسروں پہ غصہ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے تیسری قسم یاد رکھیے وہ یہ ہے اگر کسی ماتحت سے خطا ہو جائے تو انسان غصہ ہوتا ہے، میرے ماتحت کوئی کام کر رہا ہے غصہ ہو جاتا ہے، یہاں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اور وہ واقعہ جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا میں یہاں رکھتا ہوں کہ ماتحت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ علی بن حسین کی لونڈی تھی، وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، ایک دن اس کے ہاتھ سے سرائی گری جو منہ پہ لگی اور خون بہنے لگا، انہوں نے سر اٹھایا اور اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں نیک لوگ۔ انہوں نے جواب دیا میں نے غصہ پی لیا۔ پھر اس نے کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو عافیت دیتے، انہوں نے کہا اللہ تجھے معاف کرے۔
پھر فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں سے، محسن لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا جا تو آزاد ہے. اور امام بہقی نے جو اس واقعے کو یاد رکھے روایت کی، تو یہاں انہوں نے معاف کر دیا اس کو. آپ سمجھ رہے ہیں، ماتحتی غلطی بھی یہ ایک ہو سکتا ہے. اور چوتھا یاد رکھیے جو مقام ہو سکتا ہے، جو غلطی ہو کسی سے یاد رکھیے جس پر ہم کو غصہ آتا ہے، وہ ہے کہ لیڈر کا اپنے سبارڈینیٹ یا اپنے ماننے والوں سے، اس کے لیڈر کے ماننے والوں سے غلطی ہونا. ٹھیک، اس وقت بھی کیا کرے؟ آئیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے کھڑے تھے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ اپنے ساتھیوں میں سے کسی پر غصہ ہو رہے تھے جبکہ وہ خلیفہ تھے، اور غصہ ہو رہے تھے اور غصہ ہو کے اس کو ڈانٹ رہے تھے. اس شخص کو روایت کے الفاظ اس طرح سے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ کے خلیفہ، خلیفہ بولتے بعد میں آنے والا، تو آپ سمجھے خلیفہ ابوبکر، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ، یہ کون ہے جس پر آپ اتنا غصہ ہو رہے ہیں؟ آپ غصے میں تھے، غصہ ہو رہے ہیں. کہا آخر تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اور تو بتا اتنے غصے میں تھے کہ ان کو پوچھنا ہے تم کیوں پوچھ رہے ہو اس بات کو؟ ٹھیک، کیونکہ میں خلیفہ ہوں، میں لیڈر ہوں، تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو اس بات؟ تو میں نے کہا تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ کو غصے میں لا دیا، بولے تو سزا تو ملنا چاہیے، تو میں اس کی گردن اڑا دیتا. سمجھ؟ تو آئیے سنیے ابوبکر صدیق کیا کہتے ہیں. ابو رضی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری اس بات کی سنگینی نے ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا. تو ایک دم ابوبکر صدیق ایک دم ٹھنڈے ہو گئے، غصہ ختم ہو گیا کہ میں غصے میں ہوں اور ابو ہریرہ گردن مار دیتا اس کی. پھر انہوں نے فرمایا ابوبکر صدیق نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی کا یہ مقام نہیں کہ یہ سزا دے سکے. آپ کو تو وہی آتی تھی نا، تو آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ساتھ کیا سلوک کیا جائے. آپ کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں کر سکتا اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو. تو یہ مقامات ہیں. میری اصلاح کیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے کس لیے کی اصلاح کیا، اس کو غصہ آ گیا. میرے ماتحت لوگوں پہ میرے کو غصہ آ گیا، اور میں اگر لیڈر ہوں تو مجھے بہت سارے لوگوں کو غصہ ہے. سب کا ہم نے دیکھ لیا انسان کو غصہ کب آتا ہے اور ان سرکمسٹانسز میں ہم نے کیا کرنا ہے. غصہ کا علاج میں پہلے 10 پوائنٹس میں رکھ چکا ہوں، اس لیے اب ان کو وہاں جانے کی پھر سے ضرورت نہیں. یاد رکھ، ٹھیک ہے. اب اسی طرح جو یاد رکھیں ہمارے سماج میں کیا ہوتا ہے غصے کے معاملے میں، وہ تھوڑی سی باتیں رکھتے ہیں. ہمارے سماج میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ غصے کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے. آئیڈیلائز سمجھتے نا، بہت زیادہ زبردست ہے نا، اور دادا کیا غصے والے تھے ہمارے، آئیڈیلائز بولتے ہیں. تو جو بچے سنتے نا خاندان کے نوجوان، اپنے کو بھی ایسا غصہ لانے کا، غصہ اڑاڑی لے کے نکل جاتے تھے. ابا کا غصہ گن لے کے نکل جاتے تھے. تو اس کو بھی لگتا اب غصہ میرے کو آئے تو راڈ واڈ سلیا جو بھی گھر میں برتن وردن کچھ تو لے کے نکلوں. مطلب آئیڈیلائز کرنا غصے، غلط بات. یہ آپ بول سکتے کہ ہمارے دادا بہت غصے والے تھے جب غیر شرعی عمل ہوتے ہوئے دیکھتے، بہت غصہ، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں آپ کیا کریں، غصے کو ان جنرل آئیڈیلائز کرنا زبردست کام ہے. اور یہ دیکھا میں نے دیکھا کامنلی ہوتا ہے شہروں میں، گاؤں میں. بچے کو ارے چھیڑنا نہیں اپنے بچے کو، بہت چنپٹ ایک دم، سوچتا نہیں، غصہ آ جاتا. آئیڈیلائز کر رہے نا، برائی کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں. ایسا ہر چیز میں لوگ کرتے ہیں. ارے کیا پیسہ خرچ کرتا ہو، دیکھتا نہیں حرام حلال بس خرچ کرتے جاتا. آئیڈیلائز کر رہا ہے پیسے خرچ کرنے. مطلب کسی چیز کو آئیڈیل بنانا، ایسا ہونا چاہیے. کبھی مت کیجیے غصے کو، کبھی بھی نمونہ مت بنائیے غصے والے لوگوں کو. غصے تو پہلا کام سمجھ کرتا ہے غصے کو آئیڈیلائز کرتا ہے. کہ دوسرا کام یہ کرتا ہے بلا وجہ فوراً غصہ ہو جانے کو بہادری سمجھتا ہے. بلا وجہ فوراً کو غصہ ہو تو کیا غیرت ہے اس کو، کیا بہادر آدمی میں ایسا غصہ آتا اس کو، ذرہ ہوا تو غصہ آتا، ذرہ ہو تو غصہ آتا. یہ غصے کی جگہ ہے. اسی طرح جو تیسری چیز ہمارے سمجھ میں کیا یہ یاد رکھیے، جتنا زیادہ غصہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا بھائی. سمجھے نا، جتنا زیادہ غصہ اتنا بڑا آدمی سمجھاتا، اتنا بڑا بھائی، اتنا بڑا فلاں. اور یاد رکھیے جہاں غصہ کرنا چاہیے لوگ وہاں غصہ نہیں کرتے، جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں لوگ غصہ کرتے نظر آتے ہیں. آپ سمجھے، کسی برے آدمی نے برا کام کیا، غصہ ذرا بھی نہیں آیا. ابا نے ایک ایسا کام کر دیا جو آپ کو پسند تھا، ابا پہ غصہ کر. جہاں غصہ ہونا تھا آپ نے نہیں کیا، جہاں نہیں ہونا چاہتا آنے کے باوجود بھی نہیں کرنا چاہتا، ماں باپ کا مقام، وہاں غصہ کر رہے ہیں. تو جہاں غصہ آنا وہاں نہیں آتا ہم کو، جہاں نہیں آنا وہاں ہم نے غصے کو آئیڈیلائز کر کے ہم لا رہے. اسی طرح غصے کو سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ میڈیا تھا. میڈیا نے، فلموں نے غصے کو آئیڈیلائز کیا اور ایسا انسپریشن دیا کہ غصہ کرنا بہت زبردست بات ہے، غصہ کرنا سب سے اچھی چیز ہے، جتنا زیادہ غصہ کریں گا اتنا زیادہ اچھا ہوگا. یہ فلموں کا نتیجہ ہے نہیں کہ فلموں کے اندر ایک دم ہیرو کا ایسا غصہ آ رہا کہ بالکل ویلن کا سب کچھ نیست و نابود کر دے رہا ہو. آپ سمجھ رہے ہیں، غصے کو اس طرح سے بڑھاوا دیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں یاد رکھیے غلط. اب آئیے غصے کے تعلق سے چند باتیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں غصہ کیا اور کسی کو غصہ آئے تو ہم کیا کریں، دونوں پوائنٹ بنا رکھتا ہوں. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ ہوئے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا غصہ مطلقاً حرام نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن مطلقاً حرام بھی نہیں. یاد رکھیے، اور کئی جگہ قابل تعریف بھی ہے اور کئی جگہ جائز بھی ہے. کئی جگہ قابل تعریف بھی ہے. دو لوگوں نے لڑ لیا اور آپ نے جا کے دونوں پہ غصہ کیا کہ آپ اگر تم لوگوں نے کوئی ایکشن لیا اور یہاں کوئی جھگڑا ہونا تم لوگوں کے ساتھ یہ کروں گا.
تو یہ قابل تعریف غصہ، اس لیے کہ دو جھگڑا ختم ہونا، دو فرد، دو خاندان ہو سکتا ہے، دو کمیونٹی، دو سماج لڑ پڑے، سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہاں غصہ ضروری بھی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ بھی جانتے، میں بھی جانتا ہوں، دو لوگ لڑ رہے اور آپ جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی مان جا، میرے بھائی مان جا، نہیں سنتے ہو، آپ کو بھی لیتے ہیں اور دونوں مل کے اپنا غصہ نکالتے، لیکن ایک آدمی مضبوطی کے ساتھ اے کیا ہو رہا ہے، دونوں ایک دم ٹھنڈا، نہیں ایسا تھا. یہ بھی غصے کے نتیجے میں آواز اونچی ہوتی ہے. میں نے کہا نا غصہ آنے سے یہاں سے شروع ہوتا معاملہ، دل کی دھڑکنیں بڑھتی، آواز الگ ہو جاتی ہے. غصہ آنے کا تو نتیجہ، ورنہ کیسے کرتے تھے آپ، کیسے روکتے تھے اس کو؟ تو کئی جگہ قابل تعریف بھی ہے، کئی جگہ جائز بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا غصہ کیا. کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک صحابی کا لمبی نماز پڑھانا صبح کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ غصہ کیا. ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں باجماعت نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھ رہا ہوں صبح کی. تو کہا کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو کہا اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا دے رہے ہیں، مطلب بہت ہی لمبی. مطلب آپ اب لمبی بولے تو آپ یہ مت بولی سورہ ناس اور سورہ نصر اور سورہ کوثر اور سورہ عصر پڑھانا امام صاحب نے، نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کی نماز میں 60 آیتوں تک پڑھایا کرتے تھے، لیکن وہ لمبی پڑھا رہے تھے. ہو سکتا سورہ بقرہ پڑھا دے رہے ہو سکتا اور لمبے لمبے کچھ، مطلب سمجھ رہے بہت لمبی. تو جب کمپلین کی گئی اللہ کے رسول ٹو مچ طویل، بہت لمبی کر رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے راوی فرماتے ہیں میں نے جتنا غصے میں ان کو دیکھا اتنا غصہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس سے پہلے. چونکہ اس سے کیا پرابلم ہونے والا تھا معلوم آپ کو؟ اگر یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے، ایک صحابی نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، اگر سارے لوگ نماز چھوڑ دیتے تو سب بے جماعتی ہو جاتے، بغیر جماعت کی نماز پڑھتے اور تھوڑے دن بعد جب جماعت سے ٹوٹ جاتے تو نماز پڑھنا بھی چھوٹ جاتا. تو آپ بہت غصہ ہوئے، کتنا جتنا راوی کہتے اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے کچھ لوگ نماز با جماعت پڑھنے سے لوگوں کو دور کرنے والے ہیں، بس جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے، مختصر پڑھائے، مختصر تو میں بول دیا پہلے، بہت چھوٹی بھی نہیں، لیکن جو ہونا چاہیے تھا ویسی ہو پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے اور کوئی کام کاج والا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ تو بہرحال یہاں آپ نے غصہ کیا. اسی طرح ایک موقع میں ہم نے دیکھا خلاف شرع کام دیکھتے تو اللہ کے رسول غصہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور موافق شریعت کام دیکھتے تو خوش ہوا کرتے تھے. آئیے واقعہ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث صحیحہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی طرف کسی کو کھنکارا ہوا دیکھا. مطلب کسی نے ادھر کر کے تھوک دیتے ہیں، تھوک نہیں بلغم ہوتا ہے، جس کا کیا ہوتا ہے آپ کو نشان بن جاتا ہے. تو کھنکارا ہوا دیکھا آپ نے، دیکھ کے اس نشان کو دیکھ کے بہت غصہ ہوا. روایت میں آتا ہے کہ آپ سب غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. اور تو ایک انصاری عورت آئی اور اس نے اس کو کھرچ دیا، اور وہاں خلوق بول کی خوشبو تھی وہ لگا دی. تو اس نے کھرچا اور خلوق کی خوشبو لگا دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا تو کہا کتنا اچھا عمل ہے. تو پہلے خلاف شریعت کام دیکھا غصہ ہو گئے، موافقت شریعت کام دیکھا مسجد میں خوشبو ہونا چاہیے تو خوش ہو گئے. آپ سمجھ؟ اس لیے میں نے کہا غصہ حرام نہیں ہے، مطلقاً حرام نہیں ہے. یہ کئی جگہ جس کو ہم کہیں گے قابل تعریف بھی ہے، کئی جگہ یہ ہونا بھی چاہیے. میرا تیسرا موقع ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پردے دیکھے اپنے گھر میں جس پہ تصاویر بنی تھی، تو آپ کو غصہ اور آپ نے اس کو چاک کر دیا. میں عائشہ فرماتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، گھر میں پردے تھے جس پہ تصویریں بنی تھی، آپ نے ان پردوں کو نکال کے پھاڑ دیا اور پھر فرمایا اور کہا ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو تصویریں بناتے تھے، روز قیامت ان لوگوں پہ سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو تصویریں بناتے تھے، اور اس کو پھاڑ دیا. اسی طرح چوتھی جگہ ہم دیکھتے ہیں غیر ضروری سوال پوچھنے والے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا. ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں ساری چیزیں مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو یاد رکھیے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت کہ مجھے اگر کوئی پیسہ ملے پڑا ہوا کس کا تو کیا کر دوں؟ کہا 1 سال تک اعلان کرتا رہا، پوچھتا رہا کس کافر نہ ملے وہ تو استعمال کر لے، کافر تو کافر آ جائے تو دے دے اس کو واپس. کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر کہا بکری کے بارے میں کیا کروں؟ تو کہا بکری کو تو لے لی، تیرے بھائی کی بکری، اگر تو نہیں لیں گا تو بکری کو بھیڑیا کھا جائیں گا. بکری چھوٹا جانور ہوتی، جنگل جائیں گے بھیڑیا کھا جائیں گے. تو کہا تو لے لی، مطلب تلاش کر، بھائی کو پوچھے، تیرے پاس رکھ. ٹھیک. اس کے بعد اس نے سوال کیا اونٹ کا کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غصہ ہوئے اور اس پر ناراض ہوئے، یاد رکھیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، چونکہ یہ سوال اب کوئی بیس لیس کوشچن تھا، اس لیے کہ اونٹ کے بارے میں نہ بکری جیسا مسئلہ تھا نہ پیسوں جیسا مسئلہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور راوی یوں کہا کہ جیسے چہرہ سرخ ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا تمہیں اس اونٹ سے کیا غرض ہے کہ اس کا ساتھ دو؟ اس کے پاؤں ہیں اور اس کا پانی ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی اپنے مالک کو پال لیں گا. یار اونٹ کو چھوڑ دو، اونٹ کے بارے میں کیوں کوشچن کرے؟ اونٹ اتنا بڑا جانور رہتا، نہ اس کو بھیڑیا کھاتا نہ کوئی اس کو نقصان ہوتا، وہ خود پانی پی سکتا اپنا ڈھونڈ کے، وہ خود چارہ کھا سکتا اپنا، تو کیوں پوچھ رہے ہو یہ سوال میرے سے؟ پھر آپ غصہ ہو، بیجا سوال. اسی طرح ایک موقع پہ دیکھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے. واقعہ کس طرح سے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں جب آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جوڑا آیا، آپ نے مجھے بھیج دیا.
میں نے اس کو پہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو اسے پہنے، بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ اسے پاڑ کر عورتوں کا جو ہے بندھن بنا دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے غصہ آیا تو آپ نے اسے پہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آیا، روایت میں الفاظ تو آپ کو غصہ آیا کہ علی میں تمہیں پہننے کو جو ریشم مرد پہ حرام ہے، حضرت علی سمجھ نہیں پانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دیا اور انہوں نے پہن لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اس چیز پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں غیر ضروری بحث پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابن ماجہ کی روایت ہے، کچھ لوگ بحث کر رہے تھے، آپ نے پوچھا کس چیز پر بحث ہو رہی، تو کہا تقدیر پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، اور اتنا غصہ آیا کہ راوی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر انار نچوڑ کے ڈال دیے، انار کیسے لال ہوتا ہے اس کا رس، وہ ڈال دیا، آپ نے اتنا غصہ کیا، اور پھر فرمایا کہا کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ تقدیر پر بحثیں کرتے پڑے رہو، یا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن کے بعض حصے کو لے کے بعض سے اختلاف کرو، چونکہ ایک فریق ایک دلیل دے رہا تھا قرآن سے، دوسرا قرآن سے دلیل لا رہا تھا اس کو کاٹنے کے لیے، کہا تمہیں کیا اس لیے پیدا کیے گئے کہ اللہ کی کتاب کا ایک حصہ لے کے دوسرے سے اختلاف کرو، وہاں بھی آپ نے ناپسند کیا۔ اسی طرح جمعہ کا خطبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تو ایسی انٹینسٹی سے دیتے، ایسی شدت سے دیتے کہ روایت میں آتا ہے غصے کی حالت میں ہوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہوتی، آواز بلند ہوتی اور غصہ سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر کو ڈائریکشن دے رہے دشمن پہ حملہ کرنے کے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جمعے کے خطبے میں کبھی خطیب کا کام یہ نہیں ہے کہ مصلیوں کبھی ہنسائے، جوک کرے، ہنسانے والی بات کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے جمعہ کا تو روایت میں آتا جو آپ جب سہارا لیتے اس جھاڑ کا یا کوئی چیز آپ پکڑتے اس پر جھک جاتے تو لوگ ایک دم امپریشن ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں لال ہو جاتی غصے سے، سمجھ رہے ہیں، اور آدمی جو غصے ہوتا آپ کی آواز بھاری ہوتی، آپ خطبہ ہلکی آواز میں بھاری آواز میں دیتے اور غصے والا مزاج سے دیتے، مطلب نرم نہیں، چونکہ ظاہر سے آتا ہے خطبہ حالات حاضرہ پہ ہوتا، خطبہ لوگوں نے ہفتے بھر میں کیا کیا اس پہ ہوتا، خطبہ قوم اور نسل اور مسلمان معاشرے کی اصلاح پر ہوتا، تو آپ غصے میں کیسا دیتے، سرخ آنکھیں، بلند آواز، غصہ سخت ہو جاتا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ڈائریکشن ایسی بات کرتے کہ لشکر کو ڈرانے والے ہو، یا اس شخص کی طرح بات کرتے جو لشکر تمہارے اوپر صبح حملہ کرنے والا تو شام میں تمہیں حملہ کرنے والا، مطلب ابھی حملہ ہو سکتا ہے، تو کیسا ڈرائیں گا اس کا جنرل، یا کہ تھوڑی بولیں گا ابھی تو لشکر آنے والا، نہیں، وہ ڈرائیں گا، اس غصے اور شدت میں خطبہ دیتے، تو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کرتے، لیکن میں نے پہلے کہہ دیا تھا شیطانی غصہ نہیں ہوتا، یہ بہکانے والا نہیں، یہ فطرت ہے، ایموشن سے ہی کنٹرول ہے، لیکن ایموشن جب نکل جاتے کنٹرول سے باہر تو شیطانی ہو جاتا، چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے، یاد رکھیے وہ ایک جنرل ایک عمومی بات تھی، لیکن خصوصی طور سے غصہ کیا جا سکتا ہے، کبھی کبھار یہ کرنا درست بھی ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے، قابل تعریف بھی ہوتا ہے اور ضرورت بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے یاد رکھیے جب کسی کو غصہ ہے سامنے والے کو تو ہم نے کیا کرنا چاہیے، عموماً ہمارے سماج میں جب کسی کو سامنے والے غصہ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، چنگاریاں لگ رہی ہے، جلدی جلدی تیل ڈالنا شروع کرو تاکہ آگ خوب بڑھ کے، اور یہ ایک دم کامن ہے، جیسے دیکھیے ایک آدمی لڑکے آیا اور اس نے لڑائی میں بس لڑا اور آ گیا، اس لیول تک نہیں گیا جو ہونا چاہیے، تب گھر میں آیا، گھر میں آتے ہی بھائی کیوں رے کیا ہوگا تیرے کو، جب غصہ نہیں آیا تیرے کو، ہم پہ تو بہت غصہ کرتا، آپ اس کو چڑھا رہے اور انہیں پھولتے جا رہا، گھر میں چلے گیا، گھر کی عورتیں آگے گئے وہاں سے سن کے ان کی بات، ارے کوئی ہوتا نا صحیح مرد تو آج بتا دیتا، آدمی غصے میں اٹھ کے باہر جا رہا، آپ دیکھ رہے، ہاں بس سب یہی چلتا، غصے کا پورا حال یہی ہے ہمارے پاس، غصہ بولے تو لوگوں کو اور نئے نئے کانڈ کروانا اور ان کو غصہ کرا کے مطلب مسئلے کو اور بڑھا دینا، کامنلی ہوتا ہے ایک دم ہی، غصہ آیا اب دیکھ خاموش بیٹھ گیا، دوسرا آ گیا، کیوں کیا ہوا تھا، میاں وہاں تو بہت غصہ کرتا، یہاں کرنا تھا نا، ہم تیرے پیچھے کھڑے ہوئے، ہم تھوڑی بھاگ رہے تھے، یہ کرتے تھے، اب اس کو آپ اور تاب میں لائے اور غصے میں لے رہے، عورتیں بھی یہ کر رہی، مرد بھی یہ کر رہے، خاندان یہ کر رہا، سماج یہ کر رہا، ارے غصے میں تھا کچھ نہیں کیا، آ گیا شکر ہے، چل بھائی مسئلے ختم کیا تو نہیں، ہاں بس کیا ہے مسائل کو بڑھانا ہمارے پاس بڑی اچھی بات سمجھی جاتی ہے۔ تو آئیے اب کیا کریں، سامنے والے غصے میں آپ نے دیکھا، آپ کیا کریں گے، پہلا کام اگر وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو آپ تلقین کریں گے، پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ، اور ظاہر سے جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو آپے سے باہر ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کو آدمی سے غصہ آنا، اب وہ اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، اب آپ اس کو بولیں گے نہیں پڑھتا ہو تو آپ کو کبھی بیچ میں جانا پڑتا میرے طرف دیکھ، نہیں تو غصہ کنٹرول میں نہیں آتی، آپ سمجھ رہے غصہ کنٹرول میں نہیں آتی اور وہ اور بڑھتے جاتا ہے نا، تو آپ کیا کریں گے، اس کو تلقین کریں گے۔ اب تلقین کیسے کر سکتے، چہرے کو اپنے طرف کر کے، چہرے کو تھپ تھپا کر، اس کو سامنے سے پکڑ کر یا گلے سے لگا کر، میرے بھائی تھوڑا ریلیکس ہو جا، گلے لگانے سے آدمی تھوڑا ریلیکس ہوتا ہے، گلے لگا کر ہو سکتا ہے، اینی تھنگ ہو سکتا ہے، سامنے والوں کو اسے نظریں کاٹ کر، چونکہ انسانی فطرت بھی یہ، جانوروں میں آپ یہ فطرت دیکھیں، دو جانور جب تک لڑیں گے نہیں جب تک ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، اور دیکھنے کے بعد کیا ہوتا،
پھر شروع ہوتے ہیں ان کی لڑائی، لیکن ایک بھی نیچے دیکھ لو لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آپ لڑائی میں دیکھی بھی ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی غصے میں لڑ رہا ہے اور سامنے والا نظر نیچے کر لے تو کیا بولتا ہے، لڑتا نہیں اس سے، ہو ادھر دیکھ، آپ دیکھنا میری طرف، چونکہ اس کو غصہ آئے گا نہیں جب تک دیکھیں گے نہیں، نیچے کر کے کھڑا ہو، آپ سمجھ؟ تو آپ پہلے سچویشن کنٹرول یہی کریں گے، اس کو تلقین، اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو، چلو چلو چلو، اب جیسا بھی ہو سکتا ہے ماحول بنا کے اس کا چہرہ پھیر کے، اس کا چہرہ پھیر کے، وہ سچویشن سے ہٹا کر کھینچ کے بازو لے کر، یہ جو بھی ہو سکتا ہے پہلا۔ دوسرا یہ اس کی حرکت کو ختم کر کے، جو حدیث میں حرکت نہ کرے، مانا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اب ایسا کوئی سیکوینس نہیں، ایسا کوئی سیکوینس نہیں ہے، تو آپ بولیں گے اب میں نے سیکوینس سن لیا درس میں، اب پہلے جھگڑا، رک جاؤ سیکوینس شروع ہونے والا ہے، پہلا گاؤں اعوذ باللہ پڑھو تم، وہ کہے کا مان میں آپ کو دونوں چالو کر دیا، پہلا کہاں آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پہلے بٹھا دے، لڑ رہا تھا تو اس کی حرکت تو کم کرے، کھڑا ہے تو بٹھا دے، بٹھا دو، لٹا دیا، پھر بولا اعوذ باللہ من الشیطان، چلو چلو چلو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا کام سمجھ لیجیے، اس کی حرکت کو کم کرے۔ تیسرا کام کرے، اس کو خاموش کرے، بڑبڑا رہا تھا، چلا رہا تھا اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر گالی دے رہا تھا، خاموش 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 رہو، چلو خاموش رہو، اعوذ باللہ من الرجیم، کچھ بھی ہو سکتا، پہلے بٹھا دیا پھر بولا خاموش رہو، اب پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چلو، سیکوینس کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے باندھا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، آپ کچھ بھی سچویشن سیناریو کے حساب سے ہو سکتا، پہلے ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی نہ کرے، اس کو سچویشن سے کھینچ کے لے جائیں، باہر تھا تو گھر میں لے جائے، پہلے اٹھا کے پھر وہاں بٹھائے، پھر یا تو لٹائے، پھر اس کو بولے خاموش بیٹھو، پھر بولا اعوذ باللہ من الرجیم، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ترتیب کے لیے 1 2 3 4 بول رہا ہوں آپ سے، تو بہرحال خاموش کرائے۔ چوتھا کام کیا کرے، اسی اللہ کے جو ہے غصے اور غضب سے ڈرائے، اسے اللہ کے غصے اور غضب سے ڈرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کوڑے سے اپنے غلام کو مار رہے تھے اور بہت بے ضرب مار رہے تھے، آپ نے فرمایا، ابو مسعود نام تھا صحابی کا، اے ابو مسعود جان لے کہ اللہ تجھ پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس سے جتنی تو اس غلام پر سختی کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ تجھ پر کرے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کبھی غلام کو نہیں ماروں گا، پھر زندگی میں کبھی غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اللہ کا ڈر بتایا، ٹھیک ہے۔ پانچواں کام کر سکتے ہیں، نرمی کی تلقین کریں۔ سوچو اگر تمہارے ساتھ ہوتا تو کیا تم ایسی کرتے؟ کیا تم پسند کرتے کہ کوئی تمہارے ساتھ یہ کرے؟ نرم ہو جاؤ میرے بھائی، نرمی کرو، بخش دو، چھوڑ دو، اس طرح کی نرمی کی تلقین کرے۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں موجود تھی، یہودی گزرے اور السلام علیکم کہا کہ تم پر نعوذ باللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت ہو، تمہاری عائشہ بیٹھی تھی تو آپ نے فوراً کہا وعلیک السلام ولعنت، کہ موت تم پر ہو اور تم پر لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عائشہ نرمی اختیار کرو، چونکہ ظاہر ہے غصے سے انہوں نے کہا تھا، چڑ گئی تھی، نرمی اختیار کرو، میں نے ان کو آلریڈی جواب دے دیا تھا وعلیکم کہہ کر، جو تم نے بھیجا تم پر ہی وعلیکم، نرمی اختیار، تو نرمی کی تلقین کریں۔ چھٹا کام جو کر سکتے ہیں، اس کے پسندیدہ نام سے پکارے، جس سے انسان کی دل جو ہو جاتی ہے۔ جیسا ایک آدمی بہت غصے میں آ گیا، ارے یار تمہارے خاندان میں تو معافی کے بڑے بڑے قصے، ہی کیا لگا تو آدمی تھوڑا سا ایسا ہے کہ اپنے پاس، اور وہاں چلانے والا کیا کر رہا، ارے تمہارے خاندان تو مار رہے تھے، اگر اتنا کسی پہ کسی نے کیا تو وہاں اس کو بہکا رہے، یہاں کیا کر رہے، اچھے نام، اچھی چیزیں، اچھے القاب۔ جیسا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے، مسجد چلے گئے، گھر میں نہیں آئے دوپہر میں، خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو کہا علی کہاں ہے، تو کہا آج وہ میرے سے ناراض، وہ آج عائشہ نہیں گھر پہ، کھانے کو بھی نہیں آئے اور گھر پہ بھی نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے، اب ظاہر سی بات ہے داماد بھی ہے لیکن بیٹے جیسا پالا بھی تھا نا، تو دونوں طرف تو معاملہ ہے کہ حضرت علی کہاں جائیں گے، ان کے تو کوئی رشتہ دار تھے نہیں وہاں، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، ذمہ دار بھی ہے، کفیل بھی ہے، سسر بھی ہے اور بھائی بھی ہے، کئی رشتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، تو کچھ جسم دکھ رہا تھا، جو کہ صحابہ کے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، کھلا ہوتا، تو جسم پہ پورے ان کے جو مٹی لگ گئی تھی اس سونے سے، جگہ جگہ پیٹ پہ وغیرہ پسینہ آ رہا ہو سکتا تو مٹی چپک گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کے پاس بیٹھے اور مٹی کو ہاتھ سے ہٹانے لگے اور کہا اے ابو تراب۔ عربوں میں ایک طریقہ تھا، کسی کو کوئی چیز کے اوپر نام دے دیا کرتے تھے، تو یہ بھی حضرت علی کے تعلق سے کہا تھا، ان کی کنیت کہی جاتی ہے ابو تراب، اے تراب کے مطلب مٹی کے والد، ایسا کہا۔ لیکن یہ اب بہرحال ہمارے زبانوں میں چونکہ عام طور سے ایسے نام نہیں دیے جاتے تو ہم کوئی نہیں سمجھتا اس سے کیا ہوتا، لیکن عربوں میں اس سے بڑے چینجز آ جاتے تھے، مینٹل چینجز، فزیکل چینجز، تو وہ ان کا غصہ ختم ہو گیا ابو تراب کا اللہ کے رسول نے۔ تو ایسا بھی کچھ اچھا نام، اچھا ارے تمہارا خاندان تو یہ معافی مشہور ہے، ارے تم لوگ تو درگزر کرنے والے لوگ ہیں، ارے تم تو سمجھے نا، کر سکتے ایسا۔ اسی طرح ساتواں کام یہ ہے، اگر غصہ آپ نے دلایا ہے تو فوراً آپ ہی معافی مانگ لیں، اگر سامنے والے سے غصہ ہے تو اس سے معافی منگوا دے کہ بھائی معافی مانگ لیں سے، چلو جیسا ایک آدمی غصہ آ گیا اور وہ چڑ رہا ہے، دوسرا آدمی کیا کرے، جا کے بولے چلو معافی مانگ لو ان سے 2 منٹ، باپ کو بیٹے پہ غصہ آ گیا اور آپ بیچ میں تو فوراً بڑھیں بیٹے ابو سے معافی مانگ لو، بھائی کو بھائی پہ غصہ آ گیا، فوراً جس کی غلطی تھی آپ نے معافی مانگ، وہ بڑا میری غلطی تو ابھی معافی مانگ لو، آپ بعد میں کون بات کریں غلطی کس کی تھی، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے، اس سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے 8 پوائنٹس میں جو کر سکتے ہیں وہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے کبھی کسی کی ناجائز غصے کی جو انسان تعریف نہ کرے، مطلب کوئی انسان غصے میں اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، جیسا میں نے شروع میں رکھ دیا، بہت سارے پوائنٹ پھینکاتے ہیں،
اکساتے ہیں غصے کے لیے، وہ کبھی نہ کریں۔ نمبر پوائنٹ یاد رکھیے، سچویشن سے اس آدمی کو باہر نکال لیں۔ 9 پوائنٹ، سچویشن، وہ حالات سے اس آدمی کو باہر نکالے، اس سے بھی غصہ ہو، جیسے میں نے شروع میں رکھا، پہلے ہی نکالے سچویشن سے، پھر اعوذ باللہ پڑھائے، پھر بٹھائے، وہ بھی اسے سچویشن سے اسے باہر نکالے۔ اسی طرح 10واں چیز یاد رکھیے، ادھر ادھر کی باتیں کریں، مائنڈ ڈائیورٹ۔ اس کے علاوہ ہنسی مذاق کریں، اس کے علاوہ دھیان بانٹنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے، وہ ڈیپینڈ ہے۔ اب آپ ایک دم غصے کے ماحول میں جا کے خاموخواہ جوک ماریں گے تو کوئی سنیں گا نہیں، ہو سکتا تم پہ بھڑک جائے وہ، یا میں غصے میں اور یہ فالتو کام کرا، ڈیپینڈ ہے۔ بولنے کا مطلب یہ مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ بچوں کو آپ دیکھیے بہت غصے میں آ گئے، آپ تھوڑا سا مائنڈ ڈائیورٹ کر دے تو کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک بچہ بہت غصے میں اور آپ ایک دم جا کے اس دن آپ نے کیا کہ شاید اسکول میں معلوم ہوگا، تھوڑا سا پیٹ میں دوری کرے ایک دم ہنسنا شروع کر دیتا اور وہ اس کا غصہ ختم ہو جاتا، سمجھے نا؟ تو یہ سچویشن سینیریو انسان پہ ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ 10 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ غصہ کسی کو آ جائے، آپ وہاں موجود ہو تو آپ بہرحال کیا کریں؟ تو یہ چند باتیں تھی بہرحال غصے کے تعلق سے۔ ہم نے سب سے پہلے علاج دیکھا، اس کے بعد کب انسان کو غصہ آتا ہے وہ دیکھا، اس کے بعد غصے کے تعلق سے جو آئیڈیلائز ہم کرتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے ہم نے غصے کے ماحول میں یا غصے کے بارے میں سمجھیں وہ دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا تو کیسا کرتے اور کہاں آپ نے غصہ کیا، اور آخر میں ہم نے دیکھا اگر ہم وہاں موجود ہو جہاں کسی انسان کو غصہ آئے تو ہم کیا کریں، وہ پوائنٹس بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو غصہ یاد رکھیے ایک انسانی فطرت کا حصہ ہے، ایک ایموشن ہے، بٹ اس معاملے میں ہم کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے، چونکہ غصے کے جو نقصانات ہیں جسمانی، سماجی، مالی، انلمیٹڈ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کتنے نقصان یہ کرتا ہے۔ دیکھیے کہ آدمی متکبر ہے، اس کا تکبر کا نقصان اس کے حد تک رہتا ہے، سمجھے؟ اثر نہیں اس کا نظر آ رہا۔ ایک آدمی جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا اثر کچھ لوگوں پر ہوتا ہے، لیکن غصہ جو نقصان کرتا ہے نا، میں بتا رہا ہوں نا، اتنا انلمیٹڈ کہ لوگوں نے خون کیا غصے میں، چھوٹے سے مسئلے کے اوپر لوگوں نے رشتے توڑ لیے، غصے میں بیویوں کو طلاق دے دی، غصے میں والدین سے ہمیشہ کے لیے رشتے توڑ دیے، غصے میں والدین نے بچوں کو آنکھ کر دیا، غصے میں آ کے اپنے والدین اور پتہ نہیں کیا کیا نقصان خون بہا دیا، غصے میں آ کے قوموں نے قوموں کے قتل کر دیا، غصے میں آ کے انسانوں نے انسانیت کا اتنا خون بہا جیسے کوئی کیا۔ تو غصہ ایک ایسا ایموشن ہے جو تھوڑا بھی اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو سامنے والے کو نقصان جانی مالی یا خود کو نقصان جانی مالی ہوا نہیں ہوا، غصے میں آیا اور خودکشی کر لیا، اور میری بات نہیں مانے، اس کو نہیں کرنی تھی، اپنے آپ کو مار لیا، غصے میں اپنے کپڑے پھاڑا، غصے میں اپنے گاڑی کو آگ لگا دی، غصے میں اپنے گھر میں آگ لگا دی، غصے میں اپنے بچوں کو مار دیا، غلطی کسی اور کی مارا اپنے بچوں کو، ہوا نہیں ہوا؟ لوگوں نے دیکھا نہیں، غصہ آ گیا پڑوسی سے، اس نے یہ کر رہا، ہمیشہ کر رہا میرے بچہ، کیا میرا ہی بچہ غلط ہے؟ کہ گلا گھوٹ کے مار دیا اس کو، بعد میں احساس ہو رہا کہ اپنے بچے کو مار لیا، غصہ ان کا تھا، وہ بول رہے تھے تمہارا بچہ روز تنگ کر رہا تھا، بدلا یہ کہ ختم کر دیا اس کو۔ عورتوں میں خاص طور سے ہوتا ہے، غصے میں میرے کو ہمیشہ بولتے تمہارے امی فلاں ساس نے فلاں کی، تیل ڈال کے اپنا نقصان جانی مالی، سامنے والے کا نقصان جانی مالی، اور دو لوگوں کے غصے کا نتیجہ ہے کہ آس پاس لوگوں کو جانی مالی نقصان ہوا نہیں ہوا؟ دو لوگ غصے میں لڑ رہے تھے، آپ کی گاڑی پہ آ کے گر پڑا، بونٹ آپ کا خراب، کانچ آپ کی ٹوٹ گئی، دو لوگ غصے میں لڑ رہے تھے، تیسرے کا قتل کر دیا جا کے، دو قوموں نے غصے میں لڑ لیا، بیچ والے امن و امان والے بستیوں کو جلا دیا اور نقصان پہنچا دیا، لوگوں نے جانوروں۔ آپ دیکھیے غصے کے لاتعداد ذہنی، جسمانی، مالی اور سماجی نقصان ہے، ٹو مچ۔ تو میں یہ کہوں گا غصے کو کنٹرول کرے۔ بہت سارے لوگوں نے غصے کے تعلق سے کنٹینیوسلی ڈیمانڈ کیا تھا کہ میں ایک لیکچر لوں، تو بہرحال ایک موقع ملا، میں نے غصے کے تعلق سے ایک لیکچر پھر آپ لوگوں کے سامنے بنایا۔ ظاہر سی باتیں مکمل تو نہیں، کچھ نہ کچھ حد تک میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے نکات بہرحال رکھوں، تو میں نے رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر ایموشن کو کنٹرول میں رکھے۔ غصہ ایک بہت ہی خطرناک ایموشن ہے، یاد رکھیے، اس کو بہت زیادہ اپنے ضبط اور نظم میں رکھے، یاد رکھیے، تھوڑا بھی اس کا آپ سے نکل جانا دنیا کے لیے، خود کے لیے، آس پاس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو اس معاملے میں بہت احتیاط کرے۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو تمام ایموشنز پہ یاد رکھے، ایک حد کے اندر جو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اپنے غصے پر اور غصے سے ہونے والے نقصانات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اس درس کو بات آپ کو نہ سمجھی ہے، کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ لیں۔